اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک مشہور معروف شخصیت جناب مولانا جناب سید شمیم الحسن رضوی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ حوزہ علمیہ جوادیہ بنارس کے عربی کالج کے پرنسپل بھی ہیں، اور آج میں انہیں بالخصوص یہاں ہدایت ٹی وی پہ آنے کی دعوت اس لیے دی کہ میرے دل و دماغ میں بہت دن سے ایک موضوع تھا، وہ ہے جو میں خود اپنے علم کے لیے اور سبق کے لیے وہ سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس پر روشنی قبلہ سے کہوں گا کہ ڈالیں۔ وہ ہے کہ اسلام میں معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ آج سے نہیں، ہمارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ معاہدہ ایک بہت امپورٹنٹ اور خاص مسئلے رہے ہیں، اور آج کے دور میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اسلامی ممالک میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت کام جو معاہدے سے ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں، اس کے بجائے لڑائی دنگے اور فساد سے ہوتے رہتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سوال یہ ہوتا ہے، آج کے موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے الجزائر سے لے کے انڈونیشیا تک جہاں بھی ہم ہیں، ہم امن و چین کے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، بلکہ بم بارود اور بندوق سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو اہمیت جو ہے معاہدہ کی، صلح کی، بات چیت کرنے کی، اس سے پرابلمس کو، جو مسئلے مسائل ہیں، حل کرنے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا تھا اور سکھایا ہے ہمارے آج کے دور میں، وہ اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں، بالخصوص تاریخ کی روشنی میں اور آج کے دن کے دور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل ولکل اہل، اما بعد۔ عزیزان محترم اور خصوصاً محترم ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع واقعی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا سلسلہ عالم ارواح سے چلا ہے، بے شک، اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ عالم عہد، کیا بنی آدم ہم نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو یہ سلسلہ عہد و معاہدہ قائم ہوا، اور اس معاہدے کی بنیاد کے اوپر جب اسلامی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو خود ذاتی زندگی بھی ہماری، آپ کی، ہم سب کی اسلام کی بنیاد کے اوپر معاہدے کی زندگی ہے۔ جی، انسان ظاہری طور پر
انفرادی زندگی میں گھٹن محسوس کرتا ہے، بے شک، اجتماعی زندگی کا محتاج ہے. جی جی، اور یہ ایسی گھٹن ہے کہ دنیا نے اس کو سزا بھی سمجھا ہے. کسی بات کو کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو ہاؤس اریسٹ کر دو، خانہ قید کر دو، اور سارے آسائش کے سامان ہوں، اگر لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی ہو، رابطہ نہ رہے تو یہ گھٹن بسا اوقات موت کا سبب بن جاتی ہے. تو فطرت ہے انسان کی کہ وہ مل جل کے رہے، اجتماعی زندگی. اس کے لیے ہر قوم نے راستے ایجاد کیے، ملنے جلنے کے طریقے سکھائے. ماحول ہمارا چونکہ بگڑ چکا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم سامنے والے سے ملیں تو یہ ہماری آبرو نہ لے لے، ہمارے مال کا، ہماری جان کا دشمن نہ ہو. تو جھجک ہوتی ہے ملنے سے، لیکن فطرت کا تقاضا ہے کہ ملو. جی، تو ہر ایک نے راستے معین کیے ملنے کے. کسی نے کہا ملو تو ہاتھ جوڑ لو، کسی نے کہا سر جھکا لو، سینے پہ ہاتھ رکھ لو، وغیرہ وغیرہ. کسی نے کہا تمہاری رات اچھی ہے اور دن اچھا ہو، اس قسم کی چیزیں نعرے کے طور پر دیں. لیکن اسلام نے کہا نہ سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ٹوپی اتارنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. تم ملو تو ایک دوسرے سے پہلے سلامتی کا معاہدہ کرو. ماشاءاللہ، جی ہاں. اب جب جتنے طریقے ہیں ان میں دل مطمئن نہیں ہوا کہ ہماری جان مال آبرو محفوظ ہے، لیکن جب سلامتی کا معاہدہ ہو گیا اسلامی تربیت کی بنیاد کے اوپر، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، طرفین سے، تو سلامتی کا یہ معاہدہ انسان کی زندگی کی بھلائی کی ضمانت بن گیا. جی ہاں. اب اس کے بعد سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی بھلائی اور اس کے بعد پھر آخرت کی بھلائی کے لیے نجات کی منزل جنت ہے. تو قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں بھی سورۃ المعارج میں اعلان کیا ہے کہ والذین ہم لامانات. کال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو لے لوں. اچھا ٹھیک، کال جاری رکھیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور آخر میں قدرت نے کہا ہے کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ جنت کی باعزت زندگی پائیں گے. 3 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ قدرت نے کہی ہے کہ جو اپنی امانت داری اور عہد معاہدے میں پورے اتریں گے وہی جنت کی باعزت زندگی پائیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. لہذا دنیا کی فلاح و بہبود بھی اسی میں ہے، آخرت کی نجات کی بنیاد بھی اسی میں ہے کہ عہد معاہدے کی پابندی کی جائے. اور اس میں کامیابی کی منزل اس حد تک آپ کو نظر آئے گی سیرت کے اعتبار سے کہ بانی اسلام نے جب ہجرت کی اور تشریف لائے مدینے. ایک کال لے لوں اجازت ہو تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ جی سید عنایت اللہ ہائی وے کم سے عرض کر رہا ہوں. اچھا. قبلہ میں ابھی پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کوئی سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں ضرور کریں. قبلہ یصلون کی قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا وضاحت فرمائیں. یصلون علی النبی، لفظ یصلون پہ پلیز. آپ پھر سے سوال دہرائیں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے نا یصلون علی النبی، ہاں یصلون کی وضاحت فرمائیں، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. اچھا، یہ سوال تو ہمارے موضوع سے الگ ہے، ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، بعد میں اس کا جواب بھی دیں. صلوات پہ ہے. جی ہاں. تو آپ اپنا
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں سابقہ انہی کفار سے، یہودیوں سے، دوسری قوموں سے تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آتے ہیں وہ یا طاقت کے بل پہ یا خون کے بل پہ، لیکن یہ واحد ایک انقلاب ہے اسلامی بے شک کہ جس میں بغیر کسی ایک خون کے پورا مدینہ کلمہ پڑھنے لگا۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ اور یہ بہت ہی اہم بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پیغمبر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ساری قوموں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا ہے۔ اس سے عہد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور نتیجے کی بنیاد پر روشنی پڑتی ہے۔ پیغمبر نے ساری قوموں سے یہ کہا کہ ہم آج سے مدینے کو مقدس بناتے ہیں، تقدس عطا کرتے ہیں، جس کی بنا پہ کسی کو بھی مدینے میں رہ کر انتقام کا حق نہیں ہوگا۔ جی اگر کسی کے انتقام کا جذبہ اگر بھڑکے تو مدینے کے تقدس کو نہ مٹانا، مدینے کے باہر جا کے انتقام لینا۔ تو خاص کر کے سامعین کے لیے کہ اس وقت جب آپ آئے مدینے میں ہجرت کر کے تو شہر زیادہ تر غیروں کا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں سے اور کفار کا تھا۔ جی تو اس میں یہ اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ساری قوموں سے یہ عہد دے دیا پیغمبر نے، اور یہ فطری چیز ہے انسان کے لیے کہ ہمارے شہر کو، وطن کو سلامتی اور امن کا پیغام ملے گا تو فطری اعتبار سے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ لہذا ساری قوموں نے اس کا عہد کر لیا اور اسے قبول کر لیا۔ بے شک۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے فکری انقلاب پیدا کیا، توحید کا پرچم بلند کیا۔ اب اگر کسی کا دل دکھے گا تو معاہدہ ہو چکا ہے، انتقام کا حق مدینے میں نہیں، اور اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے اور حقیقت ہے تو وہ دلوں میں رفتہ رفتہ اترتی چلی جائے گی۔ یہی معاہدہ بنیاد بنا کہ بغیر کسی ایک خون کے انقلاب پیدا ہوا اور سارا مدینہ کلمہ پڑھنے لگا، کفار سے لے کر کے دوسرے افراد تک سب مسلمان بنے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ معاہدے کی روشنی میں فکری انقلاب پیدا ہوتا ہے اور قوموں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب پیغمبر نے جب یہ معاہدہ کر لیا تو اس کی بنیاد پہ بہت سے مسائل حل ہوئے، اور اس کی بنیاد پہ بہت سی قربانیاں ان کے پیغمبر کے گھرانے نے پیش کی ہیں۔ اس میں سے دو ایک کا اشارہ میں کر دوں کہ آپ یہ ایام اعزاں ہیں، محرم کے ایام ہیں، تذکرہ امام کی شہادت اور یاد کا سلسلہ ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس وقت ولید کے دربار میں فرزند رسول کو بلایا گیا اور بیعت طلب کی گئی اور آواز بلند ہوئی اور حسب ہدایت بنی ہاشم ساتھ میں تھے، ان کی برہنہ تلواریں نکل آئیں۔ محاورے کے اعتبار سے چٹکی بجاتے مسئلہ حل ہوتا کہ نہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ امام نے اس وقت کیوں روک دیا۔
اگر آپ سوچیں تو یہ ایک مسئلہ ہے. پھر آگے چل کے کربلا 72 قربانیوں کا نام ہے. یہی 72 قربانیاں مدینے میں دے کر مدینے میں کربلا کیوں نہیں بنائی؟ وطن چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ وغیرہ وغیرہ چیزیں بہت سی آئیں گی. اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک امام قیام کر سکتا ہے باطل کے مقابلے میں تو دوسرا امام کیوں چپ رہ گیا، یا بات آگے بڑھے گی تو بڑی حساس چیز ہے کہ کسی کی ناموس پہ حملہ ہو اور غیرت دار چپ رہ جائے. کیسے علی چپ رہے؟ کسی کی ماں کا پہلو توڑا جائے اور بیٹے خاموش رہیں، یہ کیا ہو گیا تھا؟ شہادتوں کو علیہ باللہ. تو یہ سب باتیں مسلسل آتی ہیں ذہن میں. ان سب کا حل یہی پیغمبر کا معاہدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ عہد لے لیا دوسروں سے تو اس معاہدے کی پابندی پیغمبر پر بھی اور ان کی اولاد پہ بھی ہے. اور سچا جانشین وہی ہوگا جو معاہدہ نبوت کی آبرو رکھے. بے شک بے شک. یہی سبب ہے کہ مدینے میں بنی ہاشم کو روک دیا ولید کے دربار میں امام نے. یہی سبب ہے کہ کربلا مدینے میں نہیں بنائی قربانیاں دے کر. یہی سبب ہے کہ امیر المومنین نے صبر کیا. امام حسن اور امام حسین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ مدینہ ہے، معاہدہ نبوت کی آبرو ہے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاہدے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. اور اگر تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اسلامی نقطہ نظر سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک یہ سب عہد اور معاہدے ہی کی بنیادیں ہیں. سوال اٹھتا ہے جی کہ معاہدے میں جی کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ہم لیتے ہیں تو کچھ ہم دیتے بھی ہیں. کسی بات کا ہم دوسرے فریق سے کہتے ہیں یہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے شرائط ہیں، یہ مانو. وہ بھی اپنے شرائط پیش کرتے ہیں. تو اس کے پہلے جو اتنے قبیلے میں عرب بٹے ہوئے تھے ان کو آپس میں لانا، جی وہ بھی تو ایک بہت بڑا، ہاں جی، جو کہ امپاسبل اس وقت نظر آتا تھا. اس کو انہوں نے آپ کے سوال کے سلسلے میں یہ میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاہدہ کسی منفعت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. لین دین کا موضوع جو ہے زیادہ تر صلح و مصالحت میں آتا ہے کہ کچھ دو کچھ لو. لیکن معاہدہ صرف اور صرف مستقبل کے مفاد کے بنیاد کے اوپر ہوتا ہے انسان کے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی اہمیت کے لیے یہی پیغمبر کے اس معاہدے میں تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ یہودیوں نے اپنے اس معاہدے کی مخالفت کی ہے تو خود یہودیوں نے 200 یہودیوں کو سزا دی ہے اسی بنیاد پر کہ تم نے ہمارے معاہدے کی آبرو لے لی. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے، اس کے سلسلے میں میرے عزیز یہ اسلام دشمنی کی بنیاد یہی ہے کہ پیغمبر نے قبیلوں کو ملایا ہے. اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے جن میں یہ برسوں سے لڑائی کا سلسلہ، اور یہ لڑا کر کے حکومت حاکمیت کر رہے تھے یہودی. تو ان کو پیغمبر نے ملایا، اور ان کی فکر یہ تھی کہ ہم جناب اسحاق کی اولاد میں ہیں اور پیغمبر جناب اسماعیل کی نسل میں ہیں. یہ ایک کنیز کے فرزند ہے جبکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. لہذا سپر ہم ہیں، حکومت کا حق ہم کو ہے.
اور حکومت کا طریقہ ان کا یہی تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ پیغمبر کے لیے بھی یہی تصور تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، لائے بھی ایمان، لیکن جب پیغمبر نے مواخات کا سلسلہ قائم کیا، برادری کا سلسلہ قائم کیا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو ان کا ان کی یہ پالیسی مٹ گئی، لڑاؤ والی، حکومت کرو والی، اور اس مواخات کے نتیجے میں وہ ناکام ہوئے، اور جب ناکام ہوئے تو بات پیغمبر کی تبلیغ کی دلوں میں اترتی گئی، کثرت سے کفار اسلام لائے، اس غلبے میں پھر یہ لوگ بھی مائل ہوئے، اور وہ اسلام کو پوری کامیابی اس سلسلے میں ملی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیز ہے معاہدہ، اس معاہدے کی پابندی سے بڑے مفاد ہیں، اور میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جو پیغام غدیر کو بھی پہچاننا چاہیے۔ غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آج ہمیں ناز ہے کہ ہم مولائی ہیں، مگر کیوں ناز ہے؟ غدیر میں علی مولا بنے، غدیر میں علی مولا بنے، اس کا مطلب ہے کہ غدیر کے پہلے آپ کے مولا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر یہ اعلان جو ہوا ہے اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مقصد یہ بہت ہی بھاری بھرکم معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے خطبے میں آخر میں یہ کہا کہ الست اولا منکم من انفسکم، کیا تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے نہیں ہے؟ سارے حاجیوں نے، سارے مجمع نے قالوا بلا، سب نے کہا ہاں بے شک یا رسول اللہ۔ اب معاہدہ ہو گیا کہ تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے ہے۔ بس فوراً پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی جس طرح مجھے تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق ہے، اولا بالتصرف، اسی طرح سے علی کو بھی ہے۔ یہ اعلان پیغمبر کا غدیر میں ہے، تو یہ معاہدہ ہے۔ ہمارے بچوں کو اور چاہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اب ہماری چیز جتنی ہے، چاہے وہ مال ہو، ہمارا مال ہے، بسا اوقات ہم غلط راستے پر لگاتے ہیں مال کو، تو کہہ دیا کوئی چاہنے والا ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب۔ اولاد کو غلط راستے پہ لگایا، کسی بزرگ نے ٹوکا، کہ ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، آپ سے مطلب، اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب۔ یہ جو کہہ دیا اس کا بہترین حل غدیر ہے۔ غدیر آواز دے گا یہ پیغام معاہدے کا کہ کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، ہم سے مطلب ہے، اس لیے کہ ہم عہد لے چکے ہیں کہ تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق ہمیں ہے۔ تو اولاد اگر تمہاری ہے تو تم سے زیادہ تصرف کا حق ہم کو ہے، اگر مال تمہارا ہے تو تم سے زیادہ تصرف کا حق نبی اور مولا غدیر کو ہے۔ تو یہ سب چیزیں پیش نظر رکھیں تو ہمارے اصلاح اور معاشرے کی بلندی کی ضمانت ہے۔ تو معاہدہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور جس کا خالی آغاز اسلام سے ہوتا ہے، اسی کو سمجھ لے انسان۔ جب قدرت نے یہ کہا ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ جنت کی باعزت زندگی اسی کو ملے گی جو امانت داری اور معاہدے میں پورا اترے۔ تو اب اگر ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد سلامتی کا معاہدہ کر لیا، سلام علیکم وعلیکم السلام بلکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب اگر ہم نے اس سلامتی کے معاہدے کے بعد اس کو معاہدے کو توڑا، ہوتا یہی ہے کہ ہم ملے ایک دوسرے سے صاحب سلامت ہوئی، اور اس کے بعد کچھ دیر ہوئی کے بعد کوئی اختلاف پیدا ہوا تو ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریبان۔ اور معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کمزور ہے، جس کا گریبان ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے کہ نہیں دم تھا تو کیوں منہ لگے، اپنا نقصان کیا۔ لیکن قرآن کی روشنی میں اس غریب کا نقصان نہیں ہوا، اس کمزور کا نقصان نہیں ہوا، نقصان اس کا ہوا جس نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ اس لیے کہ سلامتی کے معاہدے کے بعد اس نے اپنا معاہدہ توڑا، اور جب معاہدہ توڑا
تو قرآن نے آواز دی کہ جو اپنے معاہدے کی پابندی نہیں کرے گا وہ جنت کی باعث زندگی نہیں پا سکتا۔ تو آپ سے یہ اگر سوال ہے کہ یہ معاہدہ جو غدیر کا ہوا اور باعلانیہ ہوا، سبوں کے سامنے ہوا، تو ایک قبیلے کا سردار آتا ہے، کہتا ہے اے محمد تم نے کہا تو اللہ کی توحید کا اعلان کیا، ہم نے مان لیا، تم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، ہم نے مان لیا، قرآن کے کلام ہم تک پہنچایا، ہم نے مان لیا، روزہ رہنے کو رکھا، ہم نے مان لیا، سب کچھ مان لیا، اب یہ کیسا ہے کہ تم نے علی کو ہم پر لا کر سر پر بیٹھا دیا، یہ ہم کہیں مانیں گے۔ تو اللہ بھی جو معاہدہ ہو جاتا ہے دیکھتا ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جو بعد میں اس کا جو کہ جب پیغمبر نے پہلے عہد لیا تب اولا بالتصرف ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اب جب اسی کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا جو عہد لیا تھا اس کو تم نے توڑ دیا، تو اس کی سزا ملے گی تم کو۔ اب فوراً اس نے سزا طلب کی تھی، لہذا قدرت نے فوراً سزا دے دی۔ ایک پتھر اس پر نازل ہوا، وہ فنار ہوا۔ تو اس کے معنی ہے اللہ بھی دیکھتا ہے کہ دیکھو جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پابند رہو۔ وہ صرف یہ کہ پابند نہیں، اس کے نتائج اتنے قیمتی ہیں، انسانیت کا جوہر ہے معاہدہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہیں اسی آیت میں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنے امانت داری اور عہد معاہدے میں پورا اترے گا اس کو جنت کی باعث زندگی ملے گی، اس کے آگے تو یہ کہا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں میں پکے ہوں، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہ یہ دونوں چیزیں تو عقیدے اور عمل کی ترجمان ہیں نا۔ یعنی مطلب یہ کہ گواہیاں جو ہیں وہ کلمہ ہے، جب ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ گواہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ البتہ چونکہ قدرت نے شہادتین پر، شہادت واحدہ اور شہادتین کے اوپر نہیں اعلان کیا ہے کہ جنت کی باعث زندگی ملے گی، بلکہ عربی زبان میں شہادات کی لفظ آئی ہے، اس لیے کلمے میں تیسری گواہی بھی ضروری ہے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے کہ قرآن کی آیت میں جمع کی لفظ ہے، اور جمع دو گواہیوں پر کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تیسری گواہی نہیں جائے۔ ماشاءاللہ جی ہاں۔ تو بہرحال وہ الگ ایک موضوع ہے، اس کو مجھے چھیڑنا نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ رسالت کی گواہی، توحید کی گواہی، ولایت کی گواہی یا نماز کا تحفظ یہ عقیدے اور عمل کی بنیاد ہے، لیکن پہلا ٹکڑا انسانیت کی بنیاد ہے کہ جس میں امانت داری اور عہد معاہدے کی پابندی کو قدرت نے شرط بنایا ہے جنت کے لیے۔ تو انسان بنے تب دیندار بنے تب جنت کا حقدار بنے گا۔ تو اگر ہم سوائے کائنات کے معاہدے پر نظر ڈالتے ہیں، یا عیسائیوں پر کو، یہودیوں کو، روم کے بادشاہ کو خطوط لکھ کر بھیجے، توحید کا اعلان کیا اور دعوت دی، تلوار کے زور پر کبھی نہیں گئے، تو آج کی دنیا جو کہتی ہے اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، اور جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پیغمبر اعظم نے کبھی بھی دفاع کی لائن نہیں لی، تو آخر یہ جو ہم جو ہیں، جو آج کی دنیا میں محمد اہل مات کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہیں تلوار لے کر فوراً میدان میں اترتے نہیں ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ تو آج کی اس اصول کی بنیاد تو دعوت ذوالعشرہ میں ہوئی، جبکہ اعلان ہوا کہ بتلاؤ دے گا، تو وہ وعدہ تو رسول کو پورا کرنا ہے۔ وہ سب اپنی جگہ پہ جو آپ فرما رہے ہیں بہت ہی اہم بات ہے کہ تلوار کا الزام جو لگایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اخلاق کی بنیاد کے اوپر اسلام پھیلا ہے۔ تلوار کی باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ وہ اسلام کی تاریخ پیش نظر نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ بعد کی جو ہے، پیش نظر ہے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ 13 سال پہلے جو 13 سال پہلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، وہ اسلام کی تاریخ پیش نظر نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ بعد کی جو ہے، پیش نظر ہے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ 13 سال پہلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، وہ اسلام کی تاریخ پیش نظر ہے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ
تلوار کے بل پہ فتوحات تو ہوتے ہیں اگر دم ہے لیکن فتوحات سے ملک کی توسیع ہوتی ہے، دل کی نہیں، فکر کی توسیع نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فتوحات کو پیش نظر نہیں رکھا ہے، فکر کی توسیع میں لگے ہیں، حدود کی توسیع میں نہیں لگے۔ اور اس فکر کی توسیع میں پورا شریعت کا نظام ہے کہ جس نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ زندگی کے ساری ضمانتیں ہیں جو پیغمبر نے شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور بعد میں لوگ فتوحات کی طرف لگ گئے، اور یہ فتوحات جو ہے وہ سبب بن گئی قبیلہ پرستی کی، یہ سبب بن گئی اونچ نیچ کی، طاقت کے مظاہرے کی، لہٰذا وہ سارے الزامات آ گئے اسلام کے سر پر جو اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہی تاریخ جب آگے بڑھی ہے تو پھر جو سچے جانشین تھے جن کے لیے عہد لیا تھا ولایت کا غدیر میں پیغمبر نے، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو ان کے دور میں فتوحات نہیں ہیں، جبکہ یہ الزام رکھا جاتا ہے فتوحات نہیں ہیں۔ انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو زندہ کیا ہے، یعنی فکر کی توسیع، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ 4 برس کی حکومت کے زمانے میں آج نہج البلاغہ جیسی فکری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ، یہ فکر کی بنیاد ہے۔ تو تلوار کے زور پہ نہیں اسلام پھیلا ہے، فکر کی توسیع ہونی چاہیے، اور فکر کی بنیاد معاہدہ ہے، امن ہے، سلح۔ ٹھیک ہے، لیکن معاہدہ جب ہوتا ہے تو معاہدہ میں ہونا چاہیے کہ پرنسپل جو باتیں کی ہیں وہ حقوق، وہ حق، سچائی، ان باتوں کے ہے۔ تو کچھ یہاں بھی چینلز ہیں اور میڈیا ہے اور سب جگہ میں یہ بات اٹھتی ہے کہ نعوذ باللہ یزید ملعون نے بھی ایک معاہدہ پیش کیا تھا حضرت امام حسین کو، ہم سے بیعت کر لو اور جتنے پیسے، اخراجات وغیرہ ہے میں سب مہیا کروں گا۔ یہ تو ایک معاہدہ کی ضرورت تھی، تمہیں کربلا میں استغفر اللہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور والا، یہ معاہدہ نہیں تھا، بیعت جو ہے معاہدہ نہیں ہے، بیعت دباؤ ہے، سمجھے، تسلط ہے، پاور ہے، تسلط ہے، اور وہ بیعت لے کر کے جو خرابیاں تھیں ان کو اسلام کا ٹائٹل دینا چاہتا تھا۔ اور آپ غور کیجئے کہ کربلا کی اچھوتی تاریخ، اکیلی منفرد تاریخ ہے نا، جس کی مثال نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، یہ کربلا کی تاریخ امام حسین سے کیوں وابستہ ہوئی ہے؟ اور بھی تو ہمارے امام ہیں اور سب صاحبان اختیار ہیں، سب نائب رسول ہیں، سمجھے، کسی اور امام نے یہ اچھوتی تاریخ مرتب کیوں نہیں کی، کربلا کیوں نہیں بنائی؟ اب اس کے سلسلے میں تو ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ امام حسین کے بعد جو 9 امام ہمارے ہیں ان کا تو ایک چھوٹا سا جواب کافی ہے کہ جب کربلا بن چکی تب دوسری کربلا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے ضمانت ہے۔ لیکن جب نہیں بنی تھی تو پہلے امام دوسرے امام نے کیوں نہیں بنائی؟ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک حکومت کی نگاہ میں دین کا کچھ بھی تصور باقی تھا، دین کے احکام میں تبدیلی ہو رہی تھی، یہ چیز حلال ہے میں حرام کرتا ہوں، مگر دین کا انکار نہیں تھا، تو اس وقت انفرادی قربانیاں دی ہیں، پہلے امام نے دوسرے امام نے، پہلے امام نے حکومت ٹھکرائی ہے جب سیرت کی شرط رکھی گئی، یہ قربانی تو ہے کہ تب اگر قبول کر لیتے اس شرط کے ساتھ تو چاہے عمل نہ کرتے لیکن تبدیلیوں پہ ساتھ بن جاتا علی کا، اس لیے انہوں نے قرآن و سنت کے علاوہ سیرت کی شرط کو کے اوپر حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام حسن نے صلح میں کہا اقتدار چاہیے لے لے، لیکن
دین میں مداخلت نہ کرنا. تو جب تک دین کا تصور باقی تھا انفرادی قربانی دی گئی ہے. لیکن جب وہ دور آیا کہ جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی وحی، نہ کوئی حدیث، یہ ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا، تو اس بنیاد کے اوپر اب ضرورت پڑ گئی اجتماعی قربانی کی. انفرادی قربانی پہلے دی گئی دین کو بچانے کے لیے. اب جب اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی تو امام حسین کا دور وہ تھا. تو اب مجھے کہنے دیجیے کہ اگر امیر المومنین کے دور میں دین کا انکار کیا جاتا حکومت کی طرف سے تو کربلا علی نے بنائی ہوتی. اگر امام حسن کے دور میں پورے دین کا انکار کیا جاتا تو اجتماعی قربانی کے لیے حسن اٹھتے. لیکن امام حسین کا زمانہ تھا کہ جب دین کا انکار ہوا تو امام حسین نے اجتماعی قربانی کے لیے اب بچوں کو بھی ساتھ لیا، عورتوں کو بھی ساتھ لیا، جوانوں کو بھی ساتھ لیا، مردوں کو بھی ساتھ لیا، عورتوں کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین صرف مردوں کا دین نہیں ہے، صرف عورتوں کا دین اسلام نہیں ہے، صرف جوانوں کا نہیں ہے، صرف بوڑھوں کا نہیں ہے. اس لیے ہر طبقے کے افراد قربانی کے لیے نکلے. اور آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حضرات گلا کاٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے، قربانی دینے کے لیے آئے تھے. اور اس قربانی سے، اس عظیم قربانی سے یہ پورا دین بچا ہے. بلکہ دین کیوں، اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی آیت کو پیش نظر رکھیں تو صرف دین نہیں بچا ہے اس قربانی سے، اس انکار بیعت سے، پوری کائنات بچی ہے. آپ کا سوال تھا کہ بیعت کیوں نہیں کی، تو اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پیش نظر رکھیں کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا، حق نے اگر باطل کی بیعت قبول کر لی تو یقین رکھو کہ سارے آسمان اور زمین ومن فیہن، اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ بسے ہوئے ہیں سب مٹ جائیں گے. یا تو اپنی توحید کے لیے اعلان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو یہ مٹ جاتے. یا انکار بیعت کے سلسلے میں قدرت نے اعلان کیا ہے کہ اگر بیعت کر لی، اگر جھک گئے باطل کے سامنے تو یہ کائنات مٹ جائے گی. تو امام حسین علیہ السلام نے صرف دین نہیں بچایا ہے بلکہ انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر یہ پوری کائنات بچائی ہے. اور جب پوری کائنات بچائی ہے تو یہی سبب ہے کہ کسی اور ولی خدا کی شہادت پر آسمان سے خون نہیں برسا، پتھروں سے خون تازہ نہیں ابلا، سیاہ آندھیاں نہیں اٹھیں. لیکن عاشور کے دن بعد شہادت فرزند رسول آسمان سے بھی خون برس رہا ہے، جس کے لیے تاریخوں میں ملتا ہے کہ صبح عاشور گھڑے اور پیالے خون سے بھرے ہوئے تھے، اتنی بارش ہوئی خون کی. بعض روایتوں میں 3 دن تک سلسلہ رہا. اسی طریقے سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا خون تازہ ابلتا تھا. تو یہ کائنات کیوں غم منا رہی تھی؟ پیغمبر کا اتنا بڑا غم نہیں منایا. امیر المومنین حضرت علی کی شہادت پہ اس طریقے سے نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ اور کسی کی شہادت پر. یہ امام حسین کی شہادت پر پوری کائنات کیوں غم منا رہی تھی، اور آج ہر قوم منا رہی ہے. آج ہر قوم حسین کا غم مناتی ہے. کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بنیاد ہے کہ اگر بیعت کر لی تو کائنات مٹ جائے گی. انکار بیعت کر کے اتنی بڑی قربانی دے کر امام نے پوری کائنات بچائی ہے. اور جب کائنات بچی ہے اس قربانی کے صدقے میں تو کائنات کے ذرے ذرے پر حق ہے کہ وہ حسین کا غم منائے. اور ہماری اگر دوسری قومیں جو غم مناتی ہیں، یاد کرتی ہیں امام کو، دوسرے اور کسی کی شہادت تو اتنا غم نہیں منایا جاتا جتنا امام حسین کی شہادت پہ. تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جب پتھر روئے، جب آسمان سے خون برسے، تو جو چیزیں شعور نہیں رکھتی بظاہر،
جی ہاں، وہ غم منا رہی ہیں کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا. تو انسانوں میں کسی مذہب کے ہوں تحت شعور تو ہے، ان کا تحت شعور مجبور کر رہا ہے کہ قربانی نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا. اس لیے کائنات تو ممکن ہے. حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی طفلی میں، بچپنے میں نانا سے بھی تو کچھ معاہدہ کیا تھا. ہاں وہ تو ہے ہی ہے، نانا سے معاہدہ ہے، خدا سے اللہ سے معاہدہ ہے. میں نے وہ تو شروع کیا تھا میں نے کہ روز الست سے جی ہاں. عالم ارواح سے سلسلہ چلا. تو اس سے ذرا سا کڑی جوڑتے ہوئے آج بھی، اب آج چونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں، آج کی زندگی میں بھی ہم جتنے ہیں، ہم سبوں کے بھی تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ہمارے آئمہ سے، اور جو ہمارا امام ابھی غیبت میں، ہمیں ان سے بھی تو معاہدہ ہے. تو ان معاہدے میں آج کے دور میں حضور ہمارے کیا فرائض ہیں؟ ہمارے فرائض یہی ہیں کہ ہم ان معاہدوں کی پابندی کریں. آپس میں سلامتی کا پیکٹ جو ہم کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو ہم ہر انسان دوسرے، یعنی ہر تعلیم اسلام کی بنیاد کے اوپر سلام کرنے والا، دوسرے سے سلام کا جواب پانے والا، یہ ایک دوسرے کی جان مال آبرو کا محافظ بنے بے شک. تاکہ سلامتی کا معاہدہ رہے. اس کے بعد پھر دین کی پابندی خدا کے معاہدے کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور قربانی یہ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ہوگی. یہ سارے سلسلے جوڑے ہوئے ہیں اس معاہدے سے. لہذا ہم کو اپنی دینی زندگی کو، انسانیت کے جوہر کو سنوارنا ہے تو معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو ان معاہدوں کو جس طرح سے ہمارے سربراہ کائنات نے، ہمارے آئمہ نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر کے کیا، تو آج کے بھی دور میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف جو جبر ہوتا ہے، اور ہم صبر اور مستحکم سے اگر آج بھی کام لیں بالکل، تو صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے ہم اپنے تحفظ کی حد تک دفاع کریں. اسلامی تعلیم میں ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا يتحامل الاصدقاء ولا يظلم الاعداء. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ينبغي للمؤمن ان يكون فيه ثمان خصال. مومن میں 8 چیزیں پائی جانی چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے کینہ نہ رکھو، یہ ایمان کی علامت ہے. اور دشمن پر بھی ظلم نہ کرو. ظلم کہتے ہیں تجاوز عن الحد، حد سے آگے بڑھنا، 1 کا 4 جواب دینا، یہ ظلم ہو جائے گا. لیکن دفاع اور تحفظ اپنا اسلام کی تاریخ ہے. جتنی معاہدے کے باوجود، مدینے کے تقدس کے باوجود جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہر ایک دفاعی جنگ تھی اور مدینے کے باہر تھی. اور تو اسلام نے اپنے تحفظ اور اپنی جان مال آبرو کے تحفظ کا حق دیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ تم دوسروں کے اوپر تعدی کرو، زیادتی کرو. ہمیں اس کا سبق لینا چاہیے. ہم یقیناً ہم پر حملہ ہو تو ہم اس کی حفاظت کا پورا انتظام کریں گے، لیکن ہم کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے جو اس طرح سے کرے گا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، میں اسے عزت بخشوں گا. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اس دور میں اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا ہے سوا ذات امام خمینی کے، جنہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے دور میں اسلام کا یہ مٹیا پلیٹ کرنے پر لگا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس مستحکم طریقے سے یہ کیا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طاغوتی طاقت کے سامنے آپ نے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی اس وقت کی تاریخ اسلامی حکومت کی.
تو ہمیں یعنی آج کے دور میں ہمیں اس وقت بھی، حالانکہ آج کا دور ایٹمی طاقت کا دور ہے، کیمیکل پاور کا دور ہے، بندوق اور راکٹوں کا دور ہے، اس کے باوجود بھی اسلام اور خاص کر کے ہمارے ائمہ رسول اور ائمہ کی تعلیم یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر سے کام لو. اسلحے ہوتے ہیں دفاع کے لیے، نہ کہ حملے کے لیے. تو اب دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اسلحوں کا اکٹھا کرنا یا بنانا یہ بھی درست ہے عقلاً. اور دوسرے مرحلے میں اگر وہ حملے کے لیے ہو تو عقلاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہذا ہم تحفظ کے لیے سامان فراہم کر سکتے ہیں امن و صلح کے ساتھ، اور یہی پیغام آج کی اسلامی حکومت کا ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھیں، یعنی یہ تو روزمرہ کے زندگی میں بھی اس کا اپلیکیشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سماج میں یہ کمیٹیز ہوتی ہیں، انجمنیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، اس سے یہ سبق ہوتا ہے، معاہدہ جو ہے ضروری چیز ہے کسی مرکز کے چلانے کا، کسی حفاظت کا، تاکہ قوم میں اتفاق اور اتحاد رہ سکے. بالکل صحیح ہے. اور آپ نے نام لیا اس عہد، اس دور میں آیت اللہ امام خمینی کا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد عراق کے پلیٹ فارم سے دوسری طاقتوں نے سہارا دیا اور اس حکومت کو مٹانے کے درپے ہوئے. جنگ ہوئی، 8 برس کی جنگ گیا تاریخ نے نقل کی ہے. لیکن حملے کے بعد ایرانی سلسلہ دفاع میں مقابلے میں بھگاتا ہوا عراق کے ایک جزیرے کے اوپر قابض ہو گیا. اب اگر مقابلہ کرنا تھا تو وہیں کے اوپر اپنا سنگر، اپنا محاذ مرتب کر سکتے تھے نا، اس لیے کہ جس زمین پہ جنگ ہوگی وہی جگہ، وہی ملک برباد ہوگا. لیکن اسلامی مزاج امام خمینی کی فکر کو ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ دنوں قبضے کے بعد وہاں سے غیر کی زمین چھوڑ کے واپس آ گئے اپنے ملک میں. اور اب دشمن جو آگے بڑھی تو خود پیچھے اپنے ملک میں ہٹتے چلے گئے. کچھ دور آنے کے بعد تب سنگر اور محاذ مرتب کیا. اس زمانے میں لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ اب سرحد میں جانے کے بعد واپس چلے آئے، وہیں محاذ بناتے. یہ سب باتیں ہیں. ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا، اس زمانے میں ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ بات یہ نہیں ہے، بات ہے کربلا سے سبق کی. امام خمینی کے پیش نظر کربلا کی تاریخ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین مکے سے جاتے جاتے کربلا تک کتنی جگہوں پہ ٹھہرے، کہیں زمین نہیں خریدی، اور کربلا پہنچ کر جب سواری رکی آگے نہیں بڑھی، اتر کے زمین سے مٹی اٹھا کے سونگ کے اعلان کیا، ای واللہ، ہاں خدا کی قسم یہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہمارے بچے اسیر ہوں گے. تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہمارے بچے اسیر ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، پھر زمین خریدی کیوں؟ صرف اس لیے خریدی کہ دنیا عقل کا قانون ہے کہ جو اپنی ملکیت میں بیٹھا ہو، آنے والا مارے یا مرے دونوں صورت میں آنے والا باغی ہوگا، اپنی ملکیت میں رہنے والا باغی نہیں ہوگا. آمین. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ محترم پھر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے علم سے کچھ اور پیش کریں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی میں تیر و تلوار، بندوق اور بارود کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ نے بتلایا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق کی طاقت سے پیدا ہے. اسلام بادشاہوں کے تخت و تاج کے زور سے نہیں، بلکہ محمد آل محمد
رسول اور اہل بیت کی جو سادگی زندگی، ان کا اخلاق، ان کے در سے پھیلا ہے۔ اسلام معاہدہ سکھلاتا ہے، اسلام اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے بھی دور میں اگر ہم مسلمان ایک دوسرے پر انہی یہ تعلیمات کے ذریعے، انہی نصیحتوں کو پر مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے تو اسلام کا پرچم آج بھی ہر چوٹی پہ پھہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ آپ سبوں سے بھی عہد یہی لینا چاہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچائیں، اور یہ جتنی رنجشیں ہیں، یہ جتنی نفرتیں ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، ان کو پش پشت رکھیں اور اسی توحید، اسی اتفاق کا پرچم پھیلائیں جو قبلہ نے بتلایا۔ کربلا کے میدان میں جو پرچم پھیلا وہ آج تک موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔